الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، آج ہم جس مسئلے پر بات کریں گے وہ ہے کہ اپریل فول منانا یہ کیسا ہے، جائز یعنی شرعی طور پر اس میں کیا خرابی پائی جا رہی ہے، اور ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، یہ اپریل فول جو ہے یہ مغرب کا ایک رسم ہے اور مغرب کی طرف سے یہاں پر آئی ہے، اور یہ بہت سارے گناہ کبیرہ کا یہ مجموعہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا صریح جو ہے نا انسان جھوٹ بولتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو جھوٹوں پر جو ہے نا لعنت جو ہے نا بھیجی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو سب سے جو ہے نا ایک بڑی جو گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے اس میں یہ کہ انسان جو ہے اس میں جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس کو حلال بھی سمجھتا ہے۔ تو اگر آپ جھوٹ کو حلال سمجھتے ہیں تو جھوٹ کو حلال سمجھنا یہ کفر کا اندیشہ ہے۔ ایک تو اس میں یہ خرابی ہے۔ دوسری خرابی اس میں یہ کہ اس میں خیانت جو ہے نا پائی جاتی ہے، جو کہ بہت بڑی گناہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی روایت ہے مشکات شریف کی حدیث نمبر 413 نمبر، اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھے، حال ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ایک تو اس میں جھوٹ والی بات آ گئی، دوسری یہ کہ آپ اپنے بھائی سے اس میں خیانت کر رہے ہیں، اور تیسری بات اس میں یہ خرابی پائی جا رہی ہے کہ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ میں سے ہے دھوکہ دینا۔ کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دے دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اتنی برائی اس میں پائی جا رہی ہے۔ ایک اور اس میں جو برائی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک مسلمان بھائی کو اس میں ایذا دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں جھوٹ بولتے ہیں کہ فلاں کام و فلاں کام میں جھوٹے باتیں بناتے ہیں اس میں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک جو لوگ ناحق ایذا پہنچاتے ہیں مومنین مرد اور عورتوں کو، انہوں نے بہتان اور بڑا گناہ اٹھایا۔ تو اتنی خرابیاں اس میں پائی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں اہل مغرب والوں کے ساتھ اور جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ مشابہت بھی آ رہی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ ان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے نا ان گناہوں کی چیز سے جو ہے نا بچنا چاہیے اور یہ نہیں منانا چاہیے، یہ غیر شرعی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت جو ہے نا ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں حق راہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔